چلا مستحو اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہیں فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المبدۃ فی القربى۔ یہ قرآن پاک کی دو مشہور و معروف آیتیں میں نے آپ کو سنائیں۔ میں نے یہ منقبت کیوں پڑھی، یہ ذکر کیوں امام صاحب نے سجایا؟ جس طرح سے ہمارے اوپر ماں باپ کی خدمت ضروری ہے، اگر کوئی بچہ کوئی اولاد ماں اور باپ کی خدمت نہ کرے تو اسے لوگ باغی کہہ دیتے ہیں۔ اگر وہ ماں باپ کے نقش قدم پر نہ چلے اور کما کے لا کر ماں باپ کو نہ دے تو پڑوسی رشتہ دار اس کو باغی کہیں گے، کہنا نہ مانے تو اسے باغی کہیں گے، نافرمان کہیں گے، ماں باپ کا نافرمان کہیں گے۔ تو حضرات محترم، فرما بردار بننے کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ماں باپ کا کہنا مانے، جس بات کا حکم دے اس کام کو کرے اور جس بات سے منع کرے اس سے باز رہے، اس سے مان جائے۔ تو یہ بندہ، وہ فرزند، وہ لڑکا نیکوکار اچھا انسان کہلانے والا بستی میں اور محلے میں ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے جو ذکر یہاں کیا ہے اور صدیوں سے چلا رہا ہے، تو صحیح معنوں میں ہمارے اوپر جس طرح سے ہمارے والدین کی خدمت ضروری ہے، اسی طرح سے ہم پر ذکر حسین بہت ضروری ہے۔ شہادت ذکر حسین ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح سے ہمیں زندگی اپنی باقی رکھنے کے لیے کھانا ضروری ہے، ماں باپ کا فرما بردار بننے کے لیے ان کی خدمت کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے ہم پر ضروری ہے کہ ہم امام حسین کا ذکر کریں۔ ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں، ان کے ذکر کی محفلیں سجائیں، ان کے نام پر ہم جو ہے شربت بانٹیں، بریانی بنائیں اور اپنے محلے بستیوں والوں کی دعوت کریں۔ یہ ہم پر جس طرح سے والدین کی خدمت ضروری ہے، اسی طرح سے ان کا ذکر بھی ہم پر ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب اعلیٰ نبینا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے آخری حج فرمایا، جب آپ نے حج کیا تو لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا، اے لوگوں، یہ میرا آخری حج ہے، مجھے امید ہے کہ اب دوبارہ میں حج کرنے نہیں آؤں گا۔ جس طرح سے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی عمریں لمبی تھی، میری عمر اتنی لمبی نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ اب میرا رب مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ لیکن سنو، میں جاتے جاتے تمہیں ایک بات کا یہ اعلان کرتا ہوں، تمہیں اس بات کا درس دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک بات یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں اب دنیا میں اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا، لیکن میں تمہارے لیے ایک ایسی عظیم نعمتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو اپناؤ گے، ان سے محبت کرو گے، ان سے الفت کرو گے، اپنی جانیں ان کے لیے قربان کرو گے، اپنا قیمتی سرمایہ ان کے لیے خرچ کرو گے، اپنا وقت قیمتی ان کو دو گے تو انشاءاللہ تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری زندگی کامران ہو جائے گی، تم دنیا میں بھی باعزت رہو گے، آخرت میں بھی باعزت رہو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، وہ دو لٹکتی ہوئی ایسی رسی ہے، ایک تو ہے میرے آل، میری اولاد، یہ ایک ایسی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم ان سے محبت کرو گے، میری آل سے محبت کرو گے، میرے آل سے اپنے جو ہے ان کا ذکر کرتے رہو گے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہو گے، اپنی دولتیں ان کے لیے قربان کرو گے، اپنی جانیں ان کے لیے قربان کرو گے، اور جب ان پر مصیبت آئے تو ان کا ساتھ دو گے، ہر طرح سے ان کی مدد کرو گے، تو انشاءاللہ تم جو ہے آخرت میں ضرور جو ہے ثواب پاؤ گے، اور جو ہے تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور دوسری لٹکتی ہوئی رسی قرآن مقدسہ ہے۔
अगर तुमने कुरान को मजबूती से पकड़ा, अगर इससे मोहब्बत की और इसको सीने से लगाया, इसकी तिलावत की, इसके हुक्म को हुक्म माना और इसमें जिस बात का मना किया गया तुम उससे बाज रहे, तो समझ जाओ तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। तो आज हम देख रहे हैं, ना तो हम मुसलमान होकर के अहले बैत के दामन को पकड़े हैं और ना ही कुरान के दामन को पकड़े हैं। आज पूरी इस अलीगढ़ में मैंने पूरे महीने में जायजा लिया है, कहीं मेरे पूरे मोहल्ले के अंदर किसी के घर में जिक्र शहादत हुसैन नहीं हुआ। और दूर दूर तक मैं पूरे मोहल्ले में ये भी बात कहता हूँ और साथ ही साथ पूरे शहर अलीगढ़ की बात करता हूँ कि इस बार ना तो मुझे कोई बुला के ले गया, ना किसी ने कहा कि आज हमारे यहाँ महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन है। तो मुझे ये मैंने जब जायज़ा लिया तो मुझे बेहद तकलीफ़ हुई कि जिसका ज़िक्र हम पर वाजिब है, ज़रूरी है, जिनके सदक़े में हमें बेहतरीन मज़हब मिला, जिनके सदक़े में हमें बेहतरीन कुरान मिला, जिनके सदक़े में हमें बेहतरीन मज़हब मिला, हमने उसी को ही छोड़ दिया और हम अपने आप को कहें कि हम मुसलमान हैं। तो हम मुसलमान कहाँ हैं? हम सिर्फ गोश्त खाने के मुसलमान हैं, हम सिर्फ कहलाने के मुसलमान हैं। अरे उन्होंने इसी कुरान के लिए, इसी दीन के लिए इमाम हुसैन से क्या मुतालबा था? यही तो मुतालबा था कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। अगर इमाम हुसैन दे देते तो ये दीन ना बाकी रहता, ये कुरान ना बाकी रहता, ये मजहब इस्लाम जो सच्चा मजहब कहलाता है वो सच्चा मजहब ना रहता। इसलिए कि आप एक बातिल के हाथ में हाथ दे देते, एक जो है जानी के हाथ में हाथ दे देते और एक नाफरमान के हाथ में हाथ देते। जो कुरान और सुन्नत को पामाल कर दे, जिसने मदीना मुनव्वरा की बेहुरमती की, जिसने खाने काबा के खिलाफ को जलाया, जिसने पाकबाज हजारों औरतों के लिए औरतों पर अपने लश्कर को हलाल कर दिया, कितनी पाकबाज औरतें जो है हमल से हो गईं। अल्लाह अकबर। और तो एक शख्स आया और कहा, एक खातून तेरे पास क्या है? तो कहा मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरा छोटा सा कमसिन सा बच्चा मेरे पास है। और उस बच्चे के जानी मुखातब होकर के कहा, ऐ नूरे नज़र, ये तो यजीदी भेड़िए कुछ लेने आए हैं, कुछ मालो सर तलब करने आए हैं। मेरे नूरे नज़र, अगर दौलत होती तो मैं तेरे लिए कुर्बान कर देती, मेरे पास कुछ ना है। उस यजीदी भेड़िए ने उस गोद से कच्चे बच्चे को लिया और ज़मीन से मारा, दीवार पर मारा, उसका भेजा निकल आया। अल्लाह अकबर। ये जुल्म हुए हैं, यजीदियों ने ये जुल्म किए हैं, ये तशद्दुद बरते हैं। अल्लाह अकबर। इसी दीन के लिए इमाम हुसैन ने अपने पूरे कुम्बों को कटवा दिया और दीन मोहम्मदी को बचा लिया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन का जिक्र करने वाले हैं, अपनी ज़ुबान से करते हैं। अरे वो तो ज़ुबान से भी जिक्र छोड़ दिया है लोगों ने। अल्लाह अकबर। ना जिक्र इमाम हुसैन अपने घरों में करते हैं और न ही उसकी महफिलें सजाते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, हौज़े कौसर पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। और जो तुम आओगे, जब अल आतश की सदाएं बुलंद कर रहे होगे, लोग प्यासे होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, सूरज बिल्कुल सबा नेज़े पर होगा, ज़मीन तांबे की होगी, भेजे लोगों के खोलते होंगे, उस वक्त लोग पानी पानी चिल्ला रहे होंगे। हुजूर अपने हाथों से, मुबारक हाथों से उस शख्स को जाम पिलाएंगे, लेकिन सबसे पहले मुतालबा करेंगे, ए शख्स तू मेरे पास पानी तो पीने आया है, ये बता क्या तूने मेरे आल से मोहब्बत करी, मेरी औलाद से मोहब्बत करी? और औलाद ही नहीं, इमाम हसन और हुसैन ही नहीं, बल्कि क़यामत तक जितनी भी उनकी औलादें में सैयद हैं, उन सब की ताज़ीम करना हमारे ऊपर ज़रूरी है, वाजिब है। अल्लाह के महबूब आपसे सवाल करेंगे, मेरी आल से मोहब्बत करी, मेरी औलाद से मोहब्बत करी, मेरी औलाद का जिक्र तुमने अपने घरों में सजाया कि नहीं सजाया? तुमने जो है उनका जिक्र किया कि नहीं किया? तुमने अपनी जानों को, अपने मालों को मेरी औलाद के लिए कुर्बान किया कि नहीं किया? मुसलमानों, क्या जवाब होगा उस दिन तुम्हारे पास? आज तुम इमाम हुसैन का दावा करते हो और मोहब्बत का कोई मोहब्बत है, लेकिन रूह की मोहब्बत है। ये रूह की मोहब्बत कल क़यामत के दिन अफसोस है इस बात की, कहीं मुंह पर ना मार दी जाए। और दूसरी बात मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, और दूसरी बात हम तुमसे पूछेंगे कि तुमने कुरान के साथ क्या सलूक किया।
تم نے قرآن کو اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ کتنے مبارک دن تھے، گلیوں سے گزرتے تھے تو صبح کے وقت گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آج کتنی افسوس کی بات ہے، ارے قرآن تو سننے کی بہت دور کی بات ہے، صبح کی تو بہت دور کی بات ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، گھروں میں رکھا ہے قرآن، اس پر دھول جم گئی، نہ بیٹی کو فکر ہے، نہ بیٹے کو فکر ہے، نہ شوہر کو فکر ہے، نہ گھر کے کسی بڑے کو فکر ہے کہ یہ قرآن طاق میں رکھا ہوا ہے، اس کی تلاوت کر لیا ہے۔ گھر گھر میں انسان پریشان ہے۔ ہم پہلے کمائی کم تھی، لوگوں کے کچے مکان تھے لیکن سکون تھے، آج ہر گھر سے سکون اٹھا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے۔ گھر میں بیٹا بھی کما رہا ہے، بہو بھی کمانے جا رہی کارخانوں میں، بچے بھی کما رہے ہیں لیکن برکت نہیں، پریشان ہیں، ٹینشن سوار ہے۔ آخر یہ ٹینشن کیوں ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو یہ سبق کو، ہم نے مصطفیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیا، مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے مقدس کلام کو چھوڑ دیا۔ اور قرآن خود کہتا ہے جہاں اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت ہوتی وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں اللہ کے ذکر کی تلاوت نہ ہو، اللہ کے مقدس کے کلام کی تلاوت نہ ہو، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، وہاں شیطان کی رحمتیں، شیطان کی جو ہے بے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جس طرح سے ہم اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے شریعت کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ وہ حقوق ہیں کہ ہم جو ہے اہل بیت اطہار سے محبت کریں اور ہم قرآن سے محبت کریں، قرآن کو اپنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اس لیے کہ سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین نوکری میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کو سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے، وہی انسان بہترین شخص ہے۔ آج ہم کہتے ہیں بہترین وہ ہے جس کے پاس دولت ہے، ارے بہترین وہ ہے جس کے پاس اچھی بلڈنگ ہے، بہترین وہ ہے جس کے معاشرے میں 4 لوگ عزت کرتے ہیں، جب وہ محلے میں پہنچتا لوگ اسے سلام کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ دنیا ہی تک محدود ہے، لیکن مرنے کے بعد جب آپ قبر میں جائیں گے تو اس شخص کا وہ مقام نہیں ہوگا، مقام تو اس شخص کا ہوگا جس نے اس حدیث پر عمل کی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں سے سکھائیں۔ آج ہم نے قرآن کو سیکھنا چھوڑ دیا ہے، ارے ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا ہے، ہم رہے، ہم اپنی اولادوں کو بھی قرآن کی تعلیم نہیں دیتے۔ بتائیے کتنے مبارک دن تھے کہ گھروں سے نکلتے تھے، گلیوں سے نکلتے تھے، قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ آج سی ڈی، ٹی وی، صبح ہی صبح خبریں اور طرح طرح کی برائیاں جو ہے گانے اور ان سب کی بےہودہ آوازیں آتی ہیں، لیکن قرآن کی آواز نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، ہم آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن سیکھیں گے حضرت سے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں گے۔ ارے تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے محلے میں ایک مدرسہ کھلا ہے، ارے بڑا خوش نصیب ہو۔ حدیث پاک سنو مصطفیٰ کی، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، اگر علم دین طلب کرنے کے لیے اگر ملک چین جانا پڑے تو وہاں بھی جا کر علم دین حاصل کرو۔ میرے مصطفیٰ نے یہ حدیث مدینہ منورہ میں پڑھی تھی اور صحابہ کو سنائی تھی، اور ملک چین بالکل اس پار ہے، اللہ اکبر، اس جانب سے اس جانب جانا ہے۔ اس زمانے میں نہ ہیلی کاپٹر تھے، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ کوئی اور سامان تھا، صرف گھوڑوں کی سواری تھی، صرف اونٹوں کی سواری تھی۔ اس عالم میں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی علم دین سکھانے والا نہ ہو، کوئی پڑوسی نہ ہو، تھوڑا بھیا پانی پلا دو، پانی تھوڑا، یہ مائک صحیح نہیں ہے، تھوڑا آواز کھینچ رہا، دونوں دے دو، دونوں۔ مسلمانوں آپ بڑا خوش نصیب ہو، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ارشاد فرمایا، اس وقت نہ ہیلی کاپٹر تھا، نہ بحری جہاز تھا، نہ کوئی اور اوپری جہاز تھا، بلکہ صرف گھوڑے کی سواری تھی، کھچروں کی سواری تھی، اونٹ کی سواری تھی۔ اس وقت میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں سنو، اطلب العلم ولو کان بالصین، اگر علم دین طلب کرنے
کرنے کے لیے ملک چین جانا پڑے تو وہاں بھی جا کر علم دین حاصل کر لینا۔ اللہ اکبر، اس سے علم دین کی فضیلت معلوم ہوتی، اس سے قرآن کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اس سے حدیث پاک کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اس سے اماموں کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اس سے نماز کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اس سے رکوع اور سجود کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے اس وقت فرمایا تھا، اب سے 1400 سال پہلے نہ کوئی سامان تھا، نہ کوئی بحری جہاز تھا، نہ کوئی آسمانی جہاز تھا۔ اس وقت میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اب اگر ہم سفر اس وقت کرتے تو کتنی مشقتیں اٹھانا پڑتی، لیکن آج سفر کتنا آسان ہو گیا ہے، کتنا آسان ہو گیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ آسان ہو گیا۔ جگہ جگہ مدرسے کھلے ہیں، جگہ جگہ جو ہے مسجدیں آپ کو مہیا ملیں گی، وہاں بہترین امام مہیا آپ کو ملیں گے، اور آپ اگر چاہیں تو ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنا آسان ہو گیا، لیکن پھر بھی کتنے ہم جو ہے اپنے آپ کو کتنا کاہل محسوس کرتے ہیں کہ پڑوس میں مسجد ہے، پڑوس میں مدرسہ ہے، خود بھی نہیں حاصل کرتے، اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ نہیں کرتے۔ کتنی کم علمی ہے اور کتنی ناقص العقلی والی بات ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ حضور کے اس حدیث پاک پر ہم عمل کریں گے کہ انشاءاللہ ہم علم دین ہم بھی حاصل کریں گے، اپنے بچوں کو بھی علم دین حاصل کرائیں گے۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی بچہ جب طالب علم دین حاصل کرتا ہے تو حدیث پاک کے اندر ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلتا ہے۔ مطلب جب بھی آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے، قرآن حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، آپ نے نماز سیکھنے کے لیے اپنے چند قدم مسجد کی جانب بڑھائے یا امام صاحب نے جو مدرسہ کھولا ہے اس کی جانب بڑھائے، تو گویا کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ اور اس کا مطلب یہ کہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر آپ چلے ہیں۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قرآن سیکھنے کے لیے کسی عالم دین کے پاس پہنچتا ہے تو زمین و آسمان میں جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، جتنی بھی چرند پرند ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے مقدس کلام کی تلاوت سیکھنے جا رہا ہے، یا اللہ اس کے کاروبار میں برکت کر، یا اللہ اس کے علم و عمل میں برکت کر، اسے نیک بنا، اس کے مال میں برکت کر۔ تو حضرات محترم، اگر ہم قرآن سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو مچھلیاں جو سمندر کے اندر رہتی ہیں وہ بھی اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، کہتی ہیں یا اللہ اس کو دین کی دولت دے، اس کے بچوں میں برکت رحمت عطا فرما۔ تو بتائیے ہم ایسا عمل کیوں نہ کریں جس کے لیے ہمیں فرشتے، چرند پرند، یہ پیڑ پودے دعا کریں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایسا عمل کریں گے جس سے اللہ بھی راضی رہے، رسول بھی راضی رہیں۔ اور تو حضرات محترم، یہ بھی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، گویا کہ فرشتوں کے پروں پر چلتا ہے، یعنی فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اے شخص تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو دنیا کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن جو تو نے اب عمل کیا ہے یہ بہت اچھا عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ تجھے جو ہے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا یہ عمل، اور آخرت میں بھی اللہ تجھے اس کے ذریعے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، بتائیے کتنا پیارا عمل ہے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل اپنائیں گے۔ اور حضرات محترم، بسم اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گزر ہوا، ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ دیکھو قرآن کی فضیلت اتنی ہے، ہم قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پاک سیکھتے ہیں تو اس کا اجر دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ تو آخرت میں یہ ہے جو قرآن پڑھے گا، اگر ایک قرآن کا حرف پڑھا تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ آپ اندازہ لگاؤ، اگر آپ نے ایک قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھ لیا تو آپ کو کروڑوں نیکی مل جائیں گی۔ آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ نیکی، وہ ثواب نہیں پا سکتے جو قرآن کے ایک پارے میں ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تمہارے گھر میں برکت ہوگی انشاءاللہ، اور حضرت کے یہاں داخلہ کرواؤ۔ حضرات محترم، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی سے آپ کا گزر، قبرستان سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر میں جو صاحب قبر ہے، جو شخص قبر میں ہے، اس کے اوپر ایک عذاب مسلط ہے۔ اللہ اکبر، اس کی قبر میں آگ ہی آگ، بچھو، سانپ، طرح طرح سے اسے قبر کے اندر تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگاؤ،
طرح طرح سے اسے عذاب دے رہے ہیں. توجہ ہے نہیں؟ اچھا مجھے لگ رہا ہے تھک گئے، مجھے لگ رہا ہے ختم کرنا چاہیے. توجہ ہے؟ تھوڑی دیر اور سن لو یار بھیا، بڑی محبت میں بڑی دور سے چل کے، ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر اور سن لو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے قبر میں آگ برس رہی، عذاب ہی عذاب، سانپ بچھو طرح طرح سے اسے تکلیف دے رہے ہیں. آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بندے خدا اس کا کون سا ایسا عمل ہے اس قدر عذاب قبر میں مبتلا ہے. آپ چلے گئے، کچھ دن کے بعد آپ کا گزر ہوا اسی قبرستان سے، اسی قبر کے پاس. اب کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر میں پھولوں کی بارش، عذاب ثواب کی شکل میں بدل گیا، رحمت و انوار کی بارشیں نازل ہو رہی. اس کی قبر روشن و منور ہے. یہ منظر دیکھ کے آپ حیرت میں پڑ گئے. رب کی بارگاہ میں دعا کری، یا اللہ ابھی میں کچھ دن پہلے گزرا تھا، اس کی قبر میں عذاب ہی عذاب تھا، یہ قبر میں مردہ عذاب میں مبتلا تھا، آگ اسے پکڑے ہوئے تھے، سانپ بچھو اسے پکڑے ہوئے تھے، لیکن اب کیا ہے، اس کی قبر میں رحمت و انوار کی بارشیں نازل ہو رہی، اس کی قبر میں پھولوں کی بارش ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو حاطف غیب سے آواز آئی، اے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سنو، جب یہ مرا تھا یہ گنہگار تھا، یہ نیکوکار نہیں تھا، خطا کار تھا، گناہوں کے وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا، عذاب قبر میں مبتلا تھا. لیکن جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی تھی اور اس کے ایک بچہ تھا، یعنی وہ بیوی حمل سے تھی. جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی حمل سے تھی، تو وہ یہ مر گیا، اس کو کفن دفن ہوا، اس کے بعد میں یہ عذاب میں مبتلا ہو گیا. لیکن بچہ، جب اس بیوی نے بچہ جنا اور وہ بچہ بڑا ہوا اور جب وہ چلنے کے لائق ہوا تو اس کی ماں نے آج امام صاحب کے یہاں داخلہ کروایا، اور امام صاحب نے جب اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو مجھے یہ رحمت میرے گوارا نہ کیا کہ جس کا بچہ مجھے رحمت کے ناموں سے پکارے، اپنی توتلی زبان سے مجھے اللہ اللہ کہے، مجھے رحیم کہے، مجھے کریم کہے، مجھے غفور کہے، میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں، یہ میری رحمت نے گوارا نہ کیا، میں نے اس کے عذاب کو ثواب میں بدل دیا. حضرات محترم ذرا غور فرمائیے، صرف بسم اللہ شریف میں یہ طاقت ہے. اگر ہم پورا قرآن پڑھ لیں اور پورا قرآن پڑھ کے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں یا ان کی قبر پر جا کر پڑھ دیں تو کتنی رحمتوں کی بارشیں ہوگی. ایک بسم اللہ شریف میں یہ برکت ہے تو پورے پارے میں کتنی برکت ہوگی اور پورے قرآن میں کتنی برکت ہوگی، آپ اندازہ لگائیے. تو انشاءاللہ عہد کریں گے کہ ہم بھی پڑھیں گے قرآن پاک. ہاتھ اٹھائیے کون کون پڑھنا چاہ رہا ہے قرآن پاک؟ بس 3 ہی لوگ پڑھیں گے یار، بڑی حیرت کی بات ہے، میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور 3 ہی لوگ پڑھیں گے. سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ سب پڑھیں گے، سب لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ، اور حضرت کی مدد کریں گے. آپ نے پیسوں سے بھی، اس لیے کہ مدرسہ کھولا ہے، کرایہ پہ ہے، رینٹ پہ ہے، مشقتیں آئیں گی، اس کا کرایہ بھی ہے، تو ہر ایک شخص ہر چیز میں انشاءاللہ حصہ لے گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ارے حصہ لوگے تو برکت ہوگی. انسان جو بھی درہم اور دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے. کتنے خوش نصیب ہو یار، ایسا پیارا مذہب ہمیں ملا ہے کہ ہم 1 روپیہ خرچ کریں تو 700 روپے کا ثواب. اور سب سے بہترین نوکری میرے سرکار نے فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن میں سیکھنے کے لیے اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، اماموں کی مدد کرتے ہیں. تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے درہم کو، دینار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن عظیم کی عظمتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اپنے بچوں کو ان کے مدرسے میں داخلہ کرائیے، پڑھائیے. انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہوگی اور خوب رحمتیں بارش نازل ہوں گی انشاءاللہ. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے بیان کیا ہے، میرے بیان کرنے میں کوئی خامی خطا ہو گئی ہو، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.